امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کی اصل اور مکمل تحریر سامنے آ گئی ہے، جس کا اعلان امریکی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے صحافیوں کو دی جانے والی ایک بریفنگ کے دوران کیا۔ پہلے نقطے کے مطابق ریاستہائے متحدہ امریکہ اور ایران کی اسلامی جمہوریہ نے اس جنگ میں شامل اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس دستاویز پر دستخط کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ تمام محاذوں بشمول لبنان میں فوجی کارروائیاں فوری اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائیں گی۔ دونوں ملکوں نے عہد کیا ہے کہ وہ اب سے ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ یا فوجی کارروائی شروع نہیں کریں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو دھمکی دیں گے یا طاقت کا استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی لبنان کی آزادی اور اس کی حدود کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا اور پکے معاہدے میں بھی اس جنگ بندی کی تصدیق کی جائے گی۔ دوسرے نقطے میں امریکہ اور ایران نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی آزادی، حکومت اور ملکی حدود کا پورا احترام کریں گے اور ایک دوسرے کے گھر کے یعنی اندرونی معاملات میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کریں گے۔ تیسرے نقطے کے تحت دونوں ملکوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 60 دنوں کے اندر حتمی اور پکا معاہدہ تیار کرنے کے لیے بات چیت مکمل کریں گے اور اگر دونوں ملک راضی ہوں تو اس وقت کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ چوتھے نقطے میں یہ طے پایا ہے کہ جیسے ہی اس خط پر دستخط ہوں گے، امریکہ فوری طور پر ایران کے خلاف لگی اپنی سمندری ناکہ بندی اور ہر قسم کی رکاوٹوں کو ہٹانے کا کام شروع کر دے گا اور 30 دنوں کے اندر اس ناکہ بندی کو پوری طرح ختم کر دیا جائے گا۔ اس دوران سمندر میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو اسی پرانی تعداد پر لایا جائے گا جو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ امریکہ نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ پکے معاہدے کے 30 دنوں کے اندر وہ اپنی تمام فوجیں ایران کے آس پاس کے علاقوں سے واپس بلا لے گا۔ پانچویں نقطے کے مطابق دستخط ہوتے ہی ایران اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گا کہ خلیج فارس سے لے کر عمان کے سمندر تک تجارتی جہازوں کو 60 دنوں کے لیے بغیر کسی فیس یا ٹیکس کے بالکل مفت اور محفوظ راستہ فراہم کیا جائے۔ تجارتی جہازوں کا آنا جانا فوری طور پر شروع کر دیا جائے گا اور سمندر سے فوجی رکاوٹیں اور بارودی سرنگیں ہٹانے کے بعد 30 دنوں کے اندر اس نظام کو پوری طرح بحال کر دیا جائے گا۔ ایران اس سمندری راستے یعنی آبنہ ہرمز کے مستقبل کے انتظام اور سہولیات کے لیے عمان اور خلیج کے دیگر ساحلی ملکوں کے ساتھ مل کر بین الاقوامی قوانین کے تحت بات چیت کرے گا۔ چھٹے نقطے کے تحت امریکہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس علاقے کے دوسرے ساتھی ملکوں کے ساتھ مل کر ایران کی دوبارہ تعمیر اور معاشی ترقی کے لیے ایک پکا پلان بنائے گا جس کے لیے کم از کم $300 ارب یعنی کھربوں روپے کا انتظام یقینی بنایا جائے گا۔ اس پلان کو لاگو کرنے کے طریقہ کار کو 60 دنوں کے اندر فائنل معاہدے کا حصہ بنایا جائے گا اور اس کے لیے تمام ضروری مالیاتی اجازت نامے اور لائسنس امریکہ خود جاری کرے گا۔ ساتویں نقطے میں امریکہ نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ ایران پر لگی ہر قسم کی پابندیاں ختم کرے گا جن میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی پابندیاں اور امریکہ کی اپنی طرف سے لگی تمام چھوٹی بڑی پابندیاں شامل ہیں اور ان پابندیوں کو ہٹانے کا ایک پورا ٹائم ٹیبل فائنل معاہدے میں طے کیا جائے گا۔ دونوں ملکوں کا ماننا ہے کہ پابندیاں ہٹانے کا یہ معاملہ بہت اہم ہے اور وہ اس پر فوری بات چیت کریں گے۔ آٹھویں نقطے میں ایران نے ایک بار پھر پوری دنیا کے سامنے وعدہ کیا ہے کہ وہ کبھی بھی ایٹمی ہتھیار یعنی ایٹم بم نہیں بنائے گا اور نہ ہی حاصل کرے گا۔ دونوں ملک اس بات پر راضی ہوئے ہیں کہ ایران کے پاس پہلے سے جمع شدہ ایٹمی مواد یعنی یورینیم کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا طریقہ بنایا جائے گا جس کے تحت بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کی نگرانی میں اس مواد کی طاقت کو وہیں موقع پر ہی کم کر کے بیکار کر دیا جائے گا۔ دونوں ملک ایران کی جائز ایٹمی ضرورتوں پر فائنل معاہدے میں مزید بات چیت کرنے پر بھی راضی ہو گئے ہیں۔ نویں نقطے کے مطابق جب تک پکا معاہدہ نہیں ہو جاتا دونوں ملک موجودہ حالت کو برقرار رکھیں گے، یعنی ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو جہاں ہے وہیں روکے رکھے گا اور امریکہ کوئی نئی پابندی نہیں لگائے گا اور نہ ہی خطے میں نئے فوجی بھیجے گا۔ 10ویں نقطے کے تحت امریکہ نے ذمہ داری اٹھائی ہے کہ دستخط ہوتے ہی امریکی محکمہ خزانہ ایران کو اپنا کچا تیل، پیٹرولیم کی چیزیں بیچنے اور بینکنگ، انشورنس اور جہاز رانی کی سہولیات استعمال کرنے کے لیے عارضی اجازت نامے جاری کرے گا جو پابندیاں پوری طرح ختم ہونے تک چلیں گے۔ 11ویں نقطے میں امریکہ نے وعدہ کیا ہے کہ معاہدے پر عمل شروع ہوتے ہی ایران کے روکے گئے یا منجمد کیے گئے تمام پیسے اور اثاثے پوری طرح بحال کر دیے جائیں گے۔ یہ پیسے ایران کا مرکزی بینک اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی حتمی ضرورت کے لیے
पूरी आज़ादी से इस्तेमाल कर सकेगा और अमेरिका इसके लिए तमाम जरूरी कानूनी कागजात जारी करेगा। 12वें नुक्ते के तहत दोनों मुल्क इस बात पर राजी हुए हैं कि इस पूरे मुआहदे पर नजर रखने के लिए एक निगरानी करने वाली कमेटी यानी इंतजामी निजाम बनाया जाएगा जो ये देखेगा कि सब लोग अपने वादे पूरे कर रहे हैं या नहीं। 13वें नुक्ते में यह तय किया गया है कि मुआहदे पर दस्तखत होने और जंगबंदी, समंदरी नाकाबंदी हटाने, तेल की फरोख्त और पैसों की वापसी जैसे बुनियादी निकात पर अमल शुरू होने के बाद दोनों मुल्क बाकी मादा अमूर पर फाइनल मुआहदे के लिए बातचीत का आगाज करेंगे। सबसे आखिर में 14वें नुक्ते में यह साफ लिख दिया गया है कि इस फाइनल अमन मुआहदे को पक्का और कानूनी तौर पर लाजमी करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से एक बड़ी और अहम करारदाद भी पास करवाई जाएगी ताकि कोई भी मुल्क अपनी बात से पीछे न हट सके।